والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اہل ایمان کو اللہ نے دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو عطا کی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. وہ ایمان کی دولت ہے جو دنیا کی ساری دولتوں سے، ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار، سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس دولت کو اور اس نعمت کو محفوظ رکھتے ہوئے دنیا کے سفر کو تمام کر دے. اور دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو لیکن ایمان کی نعمت نہ ہو. اور یاد رکھیے میرے عزیزو، دنیا کی ساری نعمتوں کی لذت اور ساری نعمتوں کا مزہ بغیر ایمان کی نعمت کے مزے اور بغیر ایمان کی نعمت اور دولت کے ذائقے کے بے ذائقہ ہے. بے ذائقہ ہے. دوسری نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان کی نعمت اس کے پاس نہ ہو. اور دنیا کا سب سے بڑا ناکام انسان وہ ہے جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تو ہو پر ایمان کی نعمت نہ ہو، ایمان کی دولت نہ ہو. سب سے بڑا بد نصیب ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ اکبر، اس نعمت کی قدر کو حقیقی پہچانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی دولت کی کتنی قیمت ہے، ایمان کی نعمت کی کیا قدر و قیمت ہے. وہ دنیا کی ہر چیز کا سودا کر لیں گے لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے. ایمان کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت کو ذبح کر دیں گے لیکن ایمان کی کمی ان کے سامنے بالکل قابل قبول نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے میدان میں تھے، مسلمانوں کی صف میں تھے، بیٹا کافروں کی صف میں ہے، بیٹا کافروں کی صف میں ہے. اتفاقاً بیٹے کی تلوار کے نیچے آ گئے. بیٹے نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیے کہ میرا باپ ہے. وقت گزرا، اللہ نے بیٹے کو ایمان اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا.
ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، بیٹے نے کہا کہ ابا بدر کے دن آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے۔ کہا جی بیٹا۔ کہا لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کہنے لگے بیٹے خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، اس لیے کہ تو اللہ کا دشمن تھا، تو نبی کا دشمن تھا۔ ایمان کے مقابلے میں تیری محبت، ایمان کے مقابلے میں تیرا تعلق، ایمان کے مقابلے میں تیرا میرا رشتہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے ایک صحابی آئے نا اللہ کے نبی کے پاس، کہا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کی پہچان تو بتائیے، کوئی کسوٹی تو بتائیے، کوئی پیمانہ تو بتائیے، کوئی ترازو تو بتائیے جس پر میں اپنے ایمان کو بار بار پرکھتا رہوں، بار بار پہچانتا رہوں میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے، کس درجے کا میرا ایمان ہے اس وقت۔ ہم بھی میرے عزیزو بار بار آڈٹ کراتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں، چیزوں کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں۔ قدر جو ہے نا ان چیزوں کی، اور ہونی بھی چاہیے، ان کی قدر نہ کرنا بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، کیونکہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو سب سے زیادہ جس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اس نعمت سے سب سے زیادہ غفلت ہے، سب سے زیادہ غفلت۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ رسول اللہ ایمان کی کسوٹی بتا دیجئے، کیا کسوٹی ہے جس پر ایمان کو پرکھوں، کیا پیمانہ ہے جس پر ایمان کو تولوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ کتنا آسان سا نسخہ، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی گہرائی والی بات نہیں، کوئی لمبی چوڑی اس کے اندر تفصیل نہیں، کیونکہ مومن دیہاتی بھی ہے، شہری بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، تجربے کار بھی ہے، ناتجربے کار بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، درمیانی عمر والا بھی ہے، ہر طرح کی عمر والا ہے، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے۔ فرمایا میاں جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور گناہ اور برائی تجھے بے چین کر دے، سمجھ جا تو مومن، سمجھ جا تو مومن ہے۔ اور کتنی نیکیاں، کتنی اچھائیاں میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر ہے جنہیں ہم پہچانتے ہیں یہ اچھائی ہے۔ سچ بولنا اچھائی ہے، جھوٹ بولنا برائی ہے، نماز کا ادا کرنا اچھائی ہے، نماز کا چھوڑ دینا برائی ہے، کھانا سنت کے مطابق کھانا اچھائی ہے، کھانا سنت کے طریقے کے خلاف کھانا برائی ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو صبح اٹھتے کے ساتھ ذبح کرنا برائی ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی قدر کرنا اچھائی ہے۔ اب میرے عزیزو اگر یہ اچھائی میری زندگی کے اندر ہے اور اس کا موقع مجھے مل رہا اور میرے دل کے اندر خوشی محسوس ہو رہی، اس کا مطلب میں مومن ہوں، اور میں نبی کی سنت کو ذبح کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، بد نظری ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، حقوق پامال ہو رہے ہیں، زبان درازی ہے، غیبت کا کہنا ہے، غیبت کا سننا ہے، اور دل کے اندر کوئی پریشانی کا احساس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا میاں ایمان بڑے خطرے میں ہے، بڑا خطرے میں ہے۔
کتنا آسان سا اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور گناہ بے چین کر دے، اور گناہ کی بے چینی ایسی ہو جائے کہ گناہ اگر ہو جائے تو اس وقت تک سکون نہ آئے جب تک کہ اس کا ازالہ نہ ہو جائے۔ وہ اللہ کا حق ہے، کیسے معافی مانگی جائے، وہ اللہ کا حق ہے کیسے اس کو صاف کیا جائے، وہ اللہ کا حق ہے کیسے اسے دھویا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اسلام لے کر آئے، غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، پتہ ہے اگر اللہ کے نبی کو بتاؤں گا سارے صحابہ کے سامنے میری کردار پر، میرے کردار پر ایک دھبا لگ جائے گا، سب کے علم میں یہ بات آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کی پرواہ نہیں کری، میرے اللہ کا حق مجھ سے ضائع ہو گیا ہے، پتہ ہے کہ اس کو بتانے کے بعد اس کی صفائی پتھروں سے سنسار ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن احساس ہے نا، ایمان کی طاقت ہے نا، ایمان کا پاور ہے نا، وہ نہیں ہونے دیتا، وہ نہیں سکون سے رہنے دے رہا، وہ نہیں چین سے رہنے دے رہا، اس نے بے چینی کی آگ لگا دی ہے اندر۔ دنیا کے اندر صفائی ہو جائے، دنیا کے ماحول میں لوگوں کی نگاہوں میں عزت کی کمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے کہا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے حق کے ساتھ بندے کا اس میں زیادہ حق ضائع ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے کتنے دن بھر میں کتنا یہ گناہ ہو جاتا ہے، وہ کتنے گناہ کر لیتا ہے، اپنی عزت بن جائے، خود بلند ہو جاؤں۔ اور صحابہ کا کیا حال تھا، صحابہ کا کیا حال تھا میرے عزیزو، اتنی زندگی گزر گئی۔ یاد رکھیے، صرف مردم شماری میں میرے نام کے ساتھ مسلمان لگ جائے، صرف میری ماں مسلمان ہو، صرف میرے باپ کا سایہ مسلمانوں والا ہو تو میں آسمان والے کی فہرست میں مسلمان ہوں گا، یہ ضروری نہیں ہے میاں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں لے کر آؤ، اپنے آپ کو حدیث کے آئینے میں لے کر آؤ، اپنے آپ کو شریعت کے آئینے میں لے کر آؤ، اپنے آپ کو دین کے آئینے میں لے کر آؤ، پھر پرکھو، پھر دیکھو کہ اسلام اور مسلمانی، ایمان اور مومن پنہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ہے بھی کہ نہیں۔ آج کتنے فرقے ایسے ہیں، کتنے دنیا کے اندر ایسے گمراہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں سے زیادہ پکا مسلمان سمجھتے ہیں، اہل ایمان سے زیادہ پکا مومن سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں، حدیث کہتی ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، شریعت کہتی ہے کہ اسلام کا اور ایمان کا ان کا کوئی تعلق نہیں، دین کہتا ہے کہ شریعت اور اسلام اور دین کا ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو جب میرے عزیزو ایمان کی قیمت ہوگی، ایمان کی قدر ہوگی، پھر انسان سے گناہ ہو جائے گا، بے چینی ہو جائے۔ جیسے کوئی زہر کھا لے غلطی سے، کھانے کے اندر زہر ہو، یا کھانا خراب کھا لے، یا خراب پانی پی لے، کتنا بے چین ہو جاتا ہے، اور کیسا ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کتنے ٹیسٹ کراتا ہے، جب تک ٹیسٹ کلیئر نہ آ جائے سکون نہیں ملتا۔ میرے عزیزو، اسی طرح گناہ ہو جائے، جب تک صفائی نہ ہو جائے سکون نہیں ملتا۔ اور جب
انسان کو پیاس لگی ہو تو جب تک پانی نہ پی لے سکون نہیں ملتا. پانی ملتا ہے کیسا سکون مل جاتا ہے. بھوکے کو کھانا مل جائے کیسا سکون ملتا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے. تو مومن کو نیکی کا موقع مل جائے ایسا ہی سکون ملتا ہے, ایسی خوشی ہوتی ہے. اور میرے عزیزو, اگر زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جائے, سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے زبان کا ایسا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے کہ نیم کے درخت سے زیادہ کڑوا درخت کا پتا اگر اسے کھلایا جائے تو اس کا بھی ذائقہ اسے محسوس نہیں ہوتا. بسا اوقات گناہ کی وجہ سے روح اور انسان کی باطنی ذائقے کی طاقت اتنی کڑوی ہو جاتی ہے کہ گناہ کی کڑواہٹ اسے محسوس نہیں ہوتی. بے دینی گناہ ایک نارمل سی چیز بن جاتی ہے, ایک نارمل روٹین بن جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, اپنے آپ کو, اپنے اس ذائقے کو درست کر اور اللہ والوں سے, قرآن سے, شریعت سے اپنے تعلق کو, اپنے رابطے کو مضبوط کریں. یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہماری شکل صحیح نظر آئے. یہ وہ طبیب ہیں جو ہماری روح کو درست کریں گے. یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو ہماری روح پر آئے ہوئے کڑواہٹ کو اور گناہ کے کڑوے ذائقوں کو ختم کریں گے اور ہمیں درست ذائقے کی طرف لے کر آئیں گے. پھر میرے عزیزو, گناہ ہوگا بے چینی آئے گی, نیکی ہوگی خوشی ملے گی. نیکی کا ماحول بنے گا, خوشی ہوگی. اور یہ محنت سے ہوگا, ایک دن میں نہیں بنے گا, ایک دن میں. اس لیے میرے عزیزو, اس کے لیے اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ایمان کے دائرے کے اندر, ایمان کی کسوٹی میں بار بار پرکھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ دھوکے میں ہوں اور یہ ایمان کی نعمت ہم سے ضائع ہو رہی ہو. اللہ بھائی میری بھی, آپ کی بھی, ہماری نسلوں کی بھی ایسے حال اور ایسے موقعوں سے حفاظت فرمائے. اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا, دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا.